السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو انسان اس دنیا میں اللہ کا محتاج ہے، اور جب تک انسان اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا رہتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے، اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کا خیال کر کے اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کرتا رہتا ہے۔ اور جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز نہیں دکھاتا، بے بس نہیں دکھاتا، اپنی کمائیگی، بے بسی، بے چارگی، لاچارگی کا اظہار نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کے بندے جب اس کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں نہیں رکھتے، اس کے سامنے اپنی بے بسی کو نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جو بندے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری اور کمائیگی کو اللہ کو بتاتے ہیں اور جا بجا اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ رات ہوں یا دن ہوں، پریشان ہوں یا خوش ہوں، وہ غم میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، وہ جنگ کے موقع پر ہوں یا امن کے موقع پر ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ بندے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کو عزیز رکھتا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں، پیشانی کو اللہ کے آگے نہیں جھکاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ان کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے، ان کی بے عزتیاں ہوتی ہیں، وہ بے سکون ہوتے ہیں، وہ بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سکون کو اٹھا لیتا ہے۔ انسان کی معراج ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے کو کمزور دکھائے، اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، تو ہے سب کچھ کرنے والا۔ تو اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہی یہ بندگی ہے، یہ ایک انسان کا صحیح شعار ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، تو معاف کر دے، یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کر دے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، اس کی کو تکمیل تک پہنچا دے۔ تو یہ انسان، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، ہم اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی جو بھی مشکل ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ جو بندے اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، ان کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے رسول، تم لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے پکاریں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اب بڑا سمجھتے ہوئے میرے سے سامنے دعا کرنے سے جو ہے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، میں اوندے منہ ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ دعا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی کمزوری کو پیش کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔
ہر وقت مانگنا ہے. دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن، کوئی حالت نہیں ہے. ہر حال میں کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے. اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکوکار ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کی دعائیں سنتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے. بس یہ کہ کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو وہ پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے. وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اس نے انہیں بنایا ہے. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. وہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار نمونہ ہے. اور جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا. بنائی ہوئی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. ان کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے، فٹ کی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھے حاجت روا سمجھو، مجھے مشکل کشا سمجھو. میرے ہی سامنے سجدہ کرنا، مجھ سے ہی دعا کرنا، کسی اور سے مت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے. کسی اور کو دیں گے تو اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ کی توہین ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق کسی اور کو دے دیں. یہ دعا کرنا، اپنی ضرورتوں کو مانگنا، پورا کرانا، یہ اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے. اور ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو کسی بندے کے ساتھ دیتے ہیں، کسی پیر کے در پہ جا کے، کسی ولی سے، کسی نبی سے اس ضرورت کی تکمیل کرائے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے. جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، رات ہے، دن ہے، پریشان ہے، خوشی ہے، کیا کوئی بھی کی کنڈیشن ہو، کوئی حالت ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. اور جو بندے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. بس دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اس بندے کا رزق حلال ہو، ناجائز دولت نہ ہو، ناجائز مال نہ ہو، حلال رزق ہو. حرام ہوگا، ناجائز ذرائع ہوں گے کمائی کے، تو اللہ ایسے انسان کی دعا نہیں قبول کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، خانہ کعبہ میں ٹھہرتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ وہ جس سواری پر سوار ہو کر آیا ہے وہ حرام کی کمائی سے لی ہوئی ہے. جو کھانا اس نے کھایا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، تو اس کا ہر چیز حرام کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا. تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو، مال حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو. نبی اکرم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ نصیحت کی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کہ اپنا کھانا اور پینا حلال کر لو، تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. جب بھی تم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ مستجاب الدعویٰ بن گئے تھے. وہ جب ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. تو ہم بھی مستجاب الدعویٰ بننا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے ذرائع کمائی کے حلال کر لیں، ناجائز نہ کمائیں. حلال ذریعے سے کمائی میں برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، انسان کی زندگی پیسفل ہوتی ہے جب کمائی حلال طریقے سے کی گئی ہو. حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، حلال کمائی میں جو اولاد کو کھلاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، انسان کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. ناجائز چیزوں میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی
مال حرام پر اپنا غصہ نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا جب آدمی کر رہا ہو تو حلال رزق اس کا وہ استعمال کر رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ دعا قطع رحمی کی نہیں کرتا اور کسی ناجائز کام کی دعا نہیں کرتا۔ یہ دو ہیں کہ کوئی ناجائز کام کی دعا نہیں ہو، ظلم کی دعا نہیں ہو، کوئی ناانصافی کی نہیں ہو، اور قطع رحمی کی نہیں، رشتے توڑنے کی بات نہ کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو جب دعاؤں سے نکال کر اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے تو پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا انسان کے اندرونی کیفیت کا نام ہے، جو اس کے جذبے ہوتے ہیں، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے اصل میں دعا۔ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلیں گے تو اللہ سمجھ جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا احساسات انگڑائی لے رہے ہیں، کیا جذبات ہیں اس کے، کیا اس کی ضرورتیں ہیں، لیکن پیش تو کرے اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ اس کے سامنے اٹھ جائیں، میں اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے والا بن جاؤں۔ تو جب اس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں تو وہ ان ہاتھ کو ایسے ہی واپس نہیں کرے گا بلکہ عطا کر کے۔ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اور اللہ ان ہاتھوں کو واپس کر دے، کچھ نہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کی محبت کا کیا معیار ہے، کیا شاندار ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی وہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود براہ راست خطاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے، آدم سے لے کر جن و انس اور آخری انسان تک جب تک یہ دنیا قائم ہوگی، مجھ سے کوئی ضرورت کا مطالبہ کرے، میرے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور میں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں تو میرے خزانے میں بس اتنی کمی واقع ہوتی ہے کہ ایک سوئی ہے جس کو سمندر میں ڈالا گیا اور نکال لیا گیا، بس اتنا خزانے کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے یہاں کسی چیز میں کمی نہیں آئے گی، مانگتے رہیں دیتا رہے گا، مانگتے رہیں دیتا رہے گا، ناراض نہیں ہوگا، دھتکارے گا نہیں، پھٹکار نہیں لگائے گا۔ بار بار آ جاتے ہیں مانگنے، کب تک تمہیں دیتا رہوں، یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔ یہ انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دے دیا آپ کو، اب کتنا دیں آپ کو، یہ انسانوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ خزانے غیب کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، وہ دیتا رہے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ انسان کی ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے کہ انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے جوتے کا تسمہ بھی تم میں سے کسی کا ٹوٹ جائے، تم میں سے کسی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی دعا بھی اللہ سے کرو۔ تو اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے دعا، چاہے وہ بندہ گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، ہر حال میں پریشان ہو یا خوشحال ہو، سکون میں ہو یا بے چین ہو، امن میں ہو یا جنگ میں ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھے اور اپنی بات پیش کرے۔ یہ دعا اللہ نے بہت ہی خوبصورت ہمیں ذریعہ دیا ہے، بہت ہی خوبصورت وسیلہ دیا ہے اپنے سے بات کرنے کا۔ اللہ سے بات کرنا ہے، دعا بات کر کر کے دیکھیں اللہ سے کیا جواب آتا ہے نہیں آتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے۔ ایک بار اللہ سے بات کر کے دیکھ لیں تنہائی میں کہ اللہ آواز دے کر، آپ آواز دے رہے ہوں اللہ کو اور وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، آپ کا دل گواہی دے گا۔ آپ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر
اللہ کو یاد کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ اپنے دل کی حالت دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ دل گواہی دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ دل گواہی دے گا کہ ہر لفظ کو اس مالک نے سن لیا ہے، ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے وہ وہاں قبول ہو گیا ہے، وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، آپ کا دل گواہی دے گا۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی معراج ہے، دعا مومن کے سکون تسلی کا ذریعہ ہے۔ سارے دروں سے کٹ جاتا ہے آدمی، کون اس کی مدد کرے گا؟ ایک ایسا سہارا اللہ کا ہے، ایسی سورس ہے، یہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اس کو آپ سے سلب نہیں کر سکتا۔ جس حالت میں وہ جہاں بھی ہو، اس دعا کے ذریعے سے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اس ایک اللہ کو کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیے اور دیکھیے کہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔